زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی، پڑھو قرآن پڑھو قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا اور کہے گا کہ یا ویلتا، اے وائے ہو مجھ پر، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کہ وہ دوست کیسا بنا؟ لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا، نصیحت سے گمراہ کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، رسول اللہ سے دور کر دیا، اہل بیت اطہار سے دور کر دیا۔ بعد اذ جاءنی، جبکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو رسوا کرنے کے لیے۔ محترم سامعین کرام، انسان مدنی الطبع ہے، یعنی انسان اکیلے رہنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ لہٰذا انسان کالونیز بناتا ہے، انسان محلے تشکیل دیتا ہے اور محلوں میں رہنا اور کالونی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جب انسان ایک معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے تو بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ایک انسان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ان رشتوں میں جو سب سے اہم رشتہ ہے، جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کے عقائد پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، وہ رشتہ دوستی کا رشتہ ہے۔ اور شاید کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے تمام رشتوں میں سے یہ سب سے زیادہ مؤثر رشتہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے بہت تاکید کی کہ اگر کسی کو دوست بناؤ تو بہت ہی دیکھ بھال کر اور دقت کے ساتھ دوست بناؤ۔ لہٰذا دوستی سے پہلے اپنے دوست کا امتحان لو، جس کو دوست بنانا چاہتے ہو اس کا امتحان لو۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتخذ اخا بغیر اختبار الجاہ الاضطرار الی مرافقۃ الاشرار، کہ جو شخص دوست بنائے بغیر کسی اختبار کے، بغیر امتحان لیے ہوئے، بغیر آزمائے ہوئے کسی کو دوست بنا لے تو یہ دوستی بعد میں اس کو مجبور کرتی ہے کہ شریر اور بدذات اور بد کردار لوگوں کے ساتھ دوستی کو نبھایا جائے، کیونکہ جب ایک مرتبہ انسان دوست بن جاتا ہے اور دوستی جب بہت آگے تلک چلے جاتی ہے تو پھر انسان کو دوستی نبھانا پڑتی ہے، چاہے دوست اس کا اچھا ہو یا برا ہو۔ یہ دوستی کا وہ رشتہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، سوائے ان افراد کے درمیان کہ جو متقین نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتخذ اخا بعد حسن الاختبار دامت صحبته وتأکدت مودته، کہ جو شخص آزمانے کے بعد کسی کو اپنا دوست بنائے تو یہ وہ دوستی ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی دوستی ہوتی ہے، اور اس دوستی کے درمیان ہمیشہ جو محبت ہوتی ہے اور الفت ہوتی ہے وہ محکم اور مستحکم ہوتی ہے۔ لہٰذا دوست بنانے سے پہلے کہا گیا کہ اپنے دوست کو آزماؤ۔ امام حسن مجتبیٰ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا بنی لا تؤاخ احدا، کہ کسی کو بھی اس وقت تک دوست نہ بناؤ حتی تعرف مواردہ و مصادرہ، جب تک اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کی جگہوں کو نہ پہچان لو، یعنی جب تک تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ وہ کہاں اٹھتا ہے اور کہاں بیٹھتا ہے، کس کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے دوسرے دوست کیسے ہیں، اس وقت کسی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ فَإِذَا اسْتَنبَطْتَ الْخِبْرَةَ وَرَضِيتَ الْعِشْرَ فَآخِهُ عَلَىٰ إِقَالَةِ الْعَثْرَ وَالْمُوَاسَاةِ فِي الْعُسْرَةِ، پس جب تم اپنے دوست کو آزما چکو، یعنی جس کو دوست بنانا چاہتے ہو اس کو آزما چکو، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کی جگہوں کو دیکھ چکو اور تم اس سے دوستی پر راضی ہو جاؤ، اس کے ساتھ معاشرت کرنے پر راضی ہو جاؤ، تو اس شرط کے ساتھ اس کو دوست بناؤ کہ تم اس کی لغزشوں کو معاف کرو گے اور
مصیبت میں جب تمہارے دوست کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے، تو تم اپنے دوست کے ساتھ ہمدردی کرو گے، یعنی اپنا مال اپنے دوست پر خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسمی الرجل صدیقا سمۃ معرفۃ حتی تختبرہ بثلاث، کہ کسی شخص کو اس وقت تک اپنا جانا پہچانا دوست قرار مت دو جب تک اس کو 3 چیزوں کے ذریعے سے نہ آزما لو۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا کہ پہلی چیز یہ کہ تبغضہ، اپنے دوست کو غصہ دلاؤ، غضب کے عالم میں اس کو لے کر آؤ۔ یہ غضب کے عالم میں اس کو کیوں لے کر آؤ، کیوں اس کو غصہ دلاؤ؟ فتنظروا غضبہ یخرجہ من الحق الی الباطل، کہ کیا اس کا جو غصہ ہے اور اس کا جو غضب ہے اس کو حق سے باطل کی طرف خارج تو نہیں کر دیتا؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ باطل کام ہے، جو کہ حق نہیں ہے، یا تمہارے بارے میں ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جو تمہارے حق میں درست نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ جس کے ذریعے سے اپنے دوست کا امتحان لو، وعند الدینار والدرہم، درہم اور دینار کے ذریعے سے، یعنی پیسوں کے ذریعے سے اپنے دوست کا امتحان لو، یعنی اپنے دوست کے پاس کچھ پیسے بطور امانت رکھواؤ اور دیکھو کہ آیا وہ امین ہے یا نہیں ہے، یا جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو اپنے دوست سے کچھ پیسے مانگو کہ آیا وہ تم پر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو پیسوں کے ذریعے سے اپنے دوست کا امتحان لو۔ اور تیسری چیز وَحَتَّى تُسَافِرَهُ مَعَهُ، اور یہاں تک کہ تم اس کے ساتھ ایک سفر کیوں نہ کر لو، یعنی سفر میں انسان زیادہ پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ کتنا دوست بنانے کے لائق ہے اور دوست بنانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تکون الصداقۃ الا بحدودها، کہ دوستی قائم نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اپنی کچھ حدود کے ساتھ، پس جس میں وہ حدود پائی جاتی ہوں یا ان میں سے بعض حدود پائی جاتی ہوں، امام فرماتے ہیں فانسبہ الی الصداقہ، تو اس کی طرف اپنی دوستی کی نسبت دو۔ وہ حدود کون سی ہیں؟ امام نے بیان فرمایا کہ وہ اولھا، پہلی جو حدود ہے، حد ہے دوستی کی، وہ کیا ہے؟ ان تکون سریرتہ وعلانیتہ لک واحدہ، کہ جو تمہارے دوست کا باطن اور تمہارے دوست کا ظاہر ہے وہ تمہارے لیے ایک جیسا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارا دوست تمہارے منہ پر کچھ اور ہو اور تمہارے پیٹھ پیچھے کچھ اور ہو، اس کا ظاہر اور باطن تمہارے لیے ایک جیسا ہو۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وثانیہا، دوسری جو حد ہے دوستی کی وہ کیا ہے؟ ان یری زینک زینہ وشینک شینہ، کہ جو تمہارا دوست ہے وہ تمہاری خوبصورتی کو اور تمہاری اچھائی کو اپنی اچھائی سمجھے اور تمہاری برائی کو، تمہاری بے عزتی کو اپنی بے عزتی سمجھے۔ اور تیسری حد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ والثالثۃ الا تغیرہ ولایۃ ولا مال، کہ ایسا نہ ہو کہ جب اس کو، تمہارے دوست کو، کوئی پوسٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے یا اس کے پاس مال آ جائے تو وہ تبدیل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو، دوست ہر حال میں ایک جیسا ہونا چاہیے، جب اس کے پاس مال و دولت ہو اس وقت بھی وہ اسی طریقے سے برتاؤ کرے تمہارے پاس، اور جب اس کے پاس مال و دولت نہ ہو اس وقت بھی وہ، اس کا برتاؤ دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اور چوتھی حد امام نے یہ بیان کی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور تمہارا دوست وہ تمہیں دے سکتا ہو تو وہ دینے سے انکار کرے۔ کسی بھی چیز کی تمہیں ضرورت ہو مثال کے طور پر، اور وہ تمہارا دوست کے لیے ممکن ہو دینا لیکن وہ تمہیں دینے سے انکار کرے۔ اور پانچویں حد امام نے بیان کی کہ جس کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ وَهِيَ تَجْمَعُ هَذِهِ الْخِصَالِ، یہ وہ صفت ہے، یعنی پانچویں حد وہ حد ہے کہ جس میں تمام کی تمام صفات جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَهِيَ أَلَّا تُسَلِّمَكَ عِنْدَ النَّكِبَاتِ، کہ دیکھو مشکلات کے وقت، پریشانی کے وقت وہ تمہیں مشکلوں کے سپرد نہ کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے حالات اچھے ہوں تو تمہارا دوست بنا رہے اور جب تم پر کچھ تنگی آ جائے، تمہارے حالات خراب ہو جائیں تو تمہیں مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کو نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی اختیار مت کرنا۔ امام نے پوچھا کہ وہ 5 افراد کون ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ فرمایا کہ ایاک و مصاحبۃ الکذاب، دیکھو ہرگز جھوٹے کے ساتھ دوستی اختیار مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سراب کی مانند ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہیں دور کو نزدیک دکھائے گا اور نزدیک کو دور دکھائے گا۔ پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ، دیکھو فاسق و فاجر کے ساتھ دوستی اختیار کرنے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے کے عوض بیچ دے گا،
یا ایک لقمے سے بھی کم کے عوض تمہیں بیچ دے گا۔ پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ، احمق کے ساتھ دوستی اختیار کرنے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ، بخیل کے ساتھ دوستی اختیار کرنے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت تم پر اپنے مال خرچ کرنے سے دریغ کرے گا کہ جب تم کو اس کے مال کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی جب تمہیں اس کے مال کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ اپنا مال تم پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا۔ اور آخری شخص کے جس کے ساتھ امام نے فرمایا کہ دوستی اختیار نہیں کرنی چاہیے وہ کون ہے؟ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ، کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ دوستی اختیار نہیں کرو، یعنی جو اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لے اس کے ساتھ دوستی اختیار نہ کرو۔ فرمایا کیونکہ میں نے قرآن مجید میں 3 جگہوں پر قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت دیکھی ہے، یعنی میں نے قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی دیکھی ہیں کہ جس میں قطع رحمی کرنے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ رمضان